شادی جو ہے یہ خوشی کا وقت ہوتا ہے، جیسے مہندی لگانا، ہلدی لگانا، یہ سب ہمارے یہاں کے رواج ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ پوری دنیا میں ہلدی لگ رہی ہوں، ہمارے علاقے میں ہوتی ہیں، ہندوستان میں پھیلی ہوئے ہیں۔ شریعت حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کی ایک بات بتاتے، بہت مجھے بھی متاثر کر گئی۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ کو کوڑے مارے گئے تھے، 100 کوڑے مارے گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی پیٹھ چھل گئی تھی، آپ جو ہے جھک کر کے چلے جا رہے تھے درد اور شدت کی وجہ سے۔ راستے میں ایک ڈاکو ملا، اس کا کچھ نام بھی ہے، ڈاکو چوری میں اس کا بڑا نام تھا، چوری میں بڑا نام تھا۔ سنیے کتنی بات ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس ڈاکو نے مجھے پوری زندگی کا سبق دیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں راستے میں وہ ملا، کہا احمد بن حنبل ذرا آؤ، میں تم سے ایک پتے کی بات کرتا ہوں۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کوڑے کھا کے آئے ہو؟ کہا ہاں 100 کوڑے مارے گئے۔ اس نے کہا، اس نے چوری کرتا ہوں پکڑا جاتا ہوں، چوری کرتا ہوں پکڑا جاتا ہوں، چوری کرتا ہوں پکڑا جاتا ہوں، اور جب جب پکڑا جاتا ہوں کوڑے کھاتا ہوں۔ اب تک میں نے 15,000 کوڑے کھائے۔ کتنے؟ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل سے وہ کہہ رہا ہے 15,000 کوڑے کھانے کے بعد بھی میں نے چوری اب تک نہیں چھوڑی۔ اے احمد بن حنبل، 100 کوڑے کھا کر کے تم حق کو نہیں چھوڑ دینا۔ جب میں چوری جیسے گناہ کو نہیں چھوڑا اتنے کوڑے کھا کر کے، تو تم صرف 100 کوڑے پر ہی حق بات کو چھوڑ مت دینا، تم اپنے پر جاری رکھو۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب برائیوں پر اتنے کوڑے کھا کر کے بھی کوئی برائی سے لگا رہتا ہے، تو میں حق کے ساتھ ظلم سہ کر کے کیوں نہ لگا رہوں۔ آج اسی کی بات ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ علماء دب کے ہوئے بیٹھے ہیں، بہت سارے ہمارے مشائخ ہیں یا بڑے ہیں جن کو آج قیادت کرنی چاہیے تھی، وہ خوف کے مارے تھر تھر کر رہے ہیں کہ نہ جانے ہمارے ساتھ کتنے معاملات کریں گے۔ ہوگا ہی، خود ہمارے اوپر انہوں نے کیس رکھے ہیں، کتنے مقدمات میں ہم کو گھما رہے ہیں، آپ جانتے ہیں ان چیزوں پر کیا قصور ہیں ہمارے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کھڑے ہونا کوئی جرم ہے؟ میں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور رسالت، ناموں سے رسالت کے لیے اگر کھڑا ہوا تو خود میرے اوپر تقریباً انہوں نے کتنے مقدمے دائر کیے۔ یہ میرے لیے عیب کی بات نہیں، عیب اس وقت ہوگا جب میں کسی کا قتل ناحق کر کے جاؤں، معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کبھی نہ کرے۔ چوری ڈکیتی یا کسی برے کام میں کوئی جیل جائے تو اور رسوائے زمانہ ہے، لیکن الحمدللہ حق کا اعلان کرتے ہوئے اور ناموں سے رسالت کے لیے بات کرتے ہوئے اگر کوئی گیا تو میں سمجھتا ہوں وہ شہادت کے مقام پر جا رہا ہے، کوئی عیب کی بات نہیں۔ اور اسی خوف سے اگر تم یہ حق بات چھوڑتے رہ جاؤ گے تو پھر زمانہ تمہیں اس قدر بزدل بنا دے گا جیسے آج کے حالات ہیں، جو تمہیں وہ کہا جائے گا وہ سب چیزیں کرنی پڑ جائیں گی۔ اسپین کے یہی حالات ہیں، اسپین میں نام تک مسلمان رکھنے نہیں دیتے، جہاں ہماری 700 سالہ اسلامی تاریخ ہے، آج وہاں مسلمان ہیں لیکن اسلامی نام کے ساتھ نہیں، پہچان بھی نہیں سکو گے آپ، وہ بس مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن ان کے نام تک نہیں۔ کیوں؟ ہر وہ چیز وہ لے رہے ہیں جس کو سیکولرزم کہا جاتا ہے۔ جب بزدلی گھر کر جاتی ہے تو آدمی اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ یاد رکھو میرے عزیزو، جب یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہت بڑی آئیڈیل بھی ہے، وہ 14 سال انتظار میں رہے کہ میرا مولا ایک نہ ایک دن مدد نازل فرمائے گا، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے یوسف کو زمین پر تمکنت عطا کی، یعنی اختیار عطا کیا، کہاں جیل میں رہنے اور کہاں سیدھے وزیر اعظم، وزیر کی کرسی پر۔ وہ مولا بے حساب عطا کرتا ہے، اس کی حکمتیں نہیں جان سکتے کہ کب وہ کہاں سے اٹھا کر کہاں رکھے گا۔ نبی کو نبی کے گھر سے کنویں تک لایا، اور کنویں سے بازار میں، بازار سے زلیخا کے گھر میں، زلیخا کے گھر سے جیل میں، اور جیل سے سیدھے بادشاہ کے وزیر اعظم کے تخت پر۔ کیا کبھی اس طرح کا سفر آپ نے دیکھا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر بادشاہ مصر نے اپنا تخت دے دیا اور وہ خود دستبردار ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام تخت مصر پر قائم رہے۔ پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ روایت ملتی ہیں زلیخا کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا، اور پھر وہ بوڑھی ہو چکی تھی، ان سے نکاح بھی فرمایا۔
روایات ہیں۔ تو اس قصے میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہاں ایک اچھی بات مجھے یہ ملتی ہے کہ آخر مفسر شہیر علامہ احمد یار خان عیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو گناہ کرنے کے بعد بھی، یعنی نبی کی توہین تو اللہ برداشت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں یہ معاف کرتا ہے۔ اکثر جگہوں پر یہ ہے نبی کی توہین کرنے والے منافقین ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم ہوا کہ نہیں بھائیوں، اس کے باوجود وہ معاف کیے گئے اور جنت میں جانے والے۔ اس میں ایک سوچنے کی بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے مفسرین کی نظریں کہاں تک جاتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان بھائیوں نے جو کام کیا تھا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، لیکن کس وجہ سے ڈالا تھا وہ پتہ ہے تمہیں؟ یعقوب علیہ السلام کی نظر میں محبوب بننے کے لیے، یعنی ایک نبی کی قرب حاصل کرنے کے لیے دوسرے نبی کو انہوں نے تکلیف دی، اسی لیے ان کو معاف کر دیا گیا۔ تو نبی کے قرب میں، نبی کی محبت حاصل کرنے کے لیے جب کسی سے ایسی خطا ہو جائے تو بھی اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ یہ مفسرین نے فرمایا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، وقت کافی ہو چکا ہے، سوالات بھی باقی ہیں، انشاءاللہ العزیز پھر کسی موقع پر عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ٹاپک نکاح رکھا گیا ہے۔ سوال اس میں مہر کے متعلق ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، مہر میں دینے کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ مہر مال ہونا چاہیے۔ مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہے، شریعت نے یہ مہر مقرر کیا ہے، تو جو بھی بہتر مال ہو سکے، چاہے آپ سونا دے سکتے ہیں، چاندی دے سکتے ہیں یا رقم دے سکتے ہیں، لیکن بہترین مہر وہ ہے جو عورت کی خواہش کے مطابق ہو۔ لیکن عورت بھی اتنی لمبی خواہش نہ کرے، بلکہ وہ اپنے ہونے والے شوہر کی حیثیت اور استطاعت کے مطابق دیکھ کر کے مہر، دونوں زوجین کی رضامندی سے ہی مہر متعین ہوتا ہے۔ تو مہر میں کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہر میں کیا کیا چیزیں دی تھیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر کیا تھا؟ اس کے متعلق ایک حدیث پاک صحیح مسلم میں ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے۔ آپ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نکاح فرمائیں، اب میں حساب بتاؤں گا تو حساب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیونکہ پرانے اوزان ہیں، پہلے کے وزن ہیں۔ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو جو مہر عطا فرمایا ہے وہ اوقیہ جو ہے ایک وزن ہے، اوقیہ ایک وزن ہے۔ فرماتی ہیں کہ 12.5 اوقیہ چاندی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو مہر میں عطا فرمائے۔ 12.5 اوقیہ۔ اوقیہ کیا چیز ہے؟ اب کے زمانے میں وہ کتنا ہے یہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ ایک اوقیہ ہوتا ہے 130 گرام 636 ملی گرام، سمجھ رہے ہیں آپ؟ 130 گرام 636 ملی گرام ایک اوقیہ کا یہ وزن ہے۔ اب آپ 12.5 اوقیہ کا وزن کر لیں کتنا ہوتا ہے۔ تو تقریباً میں نے ایک لگ بھگ اندازے میں ابھی جو کیلکولیٹ کیا ہے، تو پورا میں یہ ملی گرام میں نہیں لایا ہوں، لیکن تقریباً کی بات کر رہا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مہر عطا فرمایا وہ 1 کلو 650 گرام چاندی تھی۔ 1 کلو 650 گرام چاندی۔ تو نئے نئے دولہے محفوظ کر لیں، 1 کلو چاندی خرید لیں، 1 کلو 650 گرام چاندی۔ ہاں، اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں آپ، کوئی ضروری نہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر آپ نے پوچھا ہے تو میں نے یہ مہر بتایا ہے۔ اور ساتھ ہی میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو مہر تھا، مہر فاطمی مشہور ہے، 400 مسقال چاندی کہا جاتا ہے، لیکن جو ہمارے فقہاء کرام نے تحقیق کی ہے تو مہر فاطمہ جو تھا وہ 1 کلو 866 گرام 66 گرام 1 کے جی اور
66 ग्राम चांदी, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का महर रखा था, जो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए था, यानी आपको देना था। तीसरा सवाल है कि निकाह के लिए लड़के वाले लड़की के घर वालों को बहुत परेशान करते हैं, इस पर रोशनी डालें। इस पर मैंने कई मरतबा अपनी तफसीरों वगैरह में भी कहा है कि देखिए, हिंदुस्तान में बहुत सारे रिवाज जो है गैर मुस्लिमों से लोग ले चुके हैं। असल में निकाह का बोझ पूरा लड़की के ऊपर डालना ये सरासर जुल्म है। जैसे हमारे यहाँ हो रहा है कि लड़का जो है या लड़के की तरफ से मांग होती है जहेज़ की और लड़की के कपड़ों की, खुद के जोड़े की, अलावा अलग से पैसों की, फिर गाड़ी की। न कोई जुल्म है? तो इस तरह से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह को आसान करो कि ज़िना मुश्किल हो जाए। और तुमने लड़की जिनके घर में पैदा हुई उसके ऊपर तो आफत डाल दी हो। और इतना ही नहीं, शादी करने के बाद के भी मामलात देखें तो सब लड़की के घर में। दूल्हा खर्चा क्या करता है? मर्द होकर के फ़कीर की ज़िंदगी गुजार रहा है, मर्द है लेकिन भीख मांग रहा है लड़की से। कैसी ये बेहयाई की बात है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें मर्द पैदा किया, तुमको माश का ज़िम्मा दिया, तुम कमाते हो, लेकिन बेचारी जो नहीं कमाती उसी से तुम जहेज़ भी मांग रहे हो, गाड़ी भी मांग रहे हो, पैसे भी, और अपने पहनने का जोड़ा भी। इतना ही नहीं, शादी में पूरी बारात लेकर के उसी के घर पे टपकते हैं और पूरा का पूरा उसका साफ करके आए, और उसमें भी अगर कुछ कमी हो तो हमेशा के लिए उसको ऐब लगाएं। ये जुल्म नहीं है? मैंने देखा है कि यहाँ पर लड़के यहाँ सिवाय वलीमे के कोई खर्चा नहीं करता, वलीमे के बाद भी सारी जुमा की वहीं जा करके करता है लड़की के घर में। फिर बच्चा के पहले की बच्चे की विलादत हो तो वो भी लड़की के घर वाले पर, का अकीका हो तो वो भी लड़की के घर वाले पर। तुमने एहसान कर दिया क्या लड़की के घर पे एक बच्चा पैदा करके? तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरब में ये रिवाज नहीं है आज भी, वहाँ पर लड़के के ऊपर है, लड़के के ऊपर है कि लड़का औरत को दे करके लाएगा, क्योंकि वो अल्लाह ने उसको तुम्हारे हवाले किया है, ना कि तुमको उसके हवाले किया है। दुल्हने हुए हैं। हकीकत तो ये है कि ये इनको दुल्हन होना चाहिए कि ये सब मांग रहे हैं बेचारे, क्योंकि अरब में दुल्हन मांगती है, महर मांगती है, जहेज वो मांगती है, वो घर मांगती है कि मुझे लेकर जा रहे हो कहाँ रखोगे। इसी तरह बेचारा हमारा हिंदुस्तानी लड़का मांगता है जो कि दुल्हन बन रहा है। तो मैं नौजवानों से कहूँगा, तुम बेहया दुल्हन मत बनो, अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है। तुम खुद अपने हाथ से कमाओ और औरत का अच्छा महर दो और उसके घर से मुतालबे न करो। इस्लामी रिवाज और शरीयत में ऐसी कोई चीज़ नहीं। हाँ, उसका बाप, लड़की का बाप जो खुशी से दे दे उसको लेकर के आओ, कि ये भी सुन्नत है कि वो घर गृहस्थी की चीज़ें बाप खुशी से अपनी बेटी को देता है तो वो लेकर के आए, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन मुतालबा करना नाजायज़ है। औरत के घर से इस तरह की फरमाइशें करना, फ़लाँ चीज़ चाहिए, फ़लाँ चीज़ चाहिए, ये हमारे यहाँ गैर मुस्लिमों से आया है। मैं मुसलमानों से गुजारिश करूँगा, हरगिज़ इस बला में ना पड़ो, वरना अल्लाह ताला तुम्हें हकीर और जलील बना देगा। क्योंकि हदीस में है, जिसने औरत के माल को देख कर के निकाह किया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनकरीब अल्लाह ताला उसको मोहताज बना देगा, भिखारी बन कर के रहोगे। और एक सवाल ये, आज के दौर में एंगेजमेंट के बाद बहुत से लोग एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं, क्या ये जायज़ है? भाई, ये एंगेजमेंट का मतलब समझ रहे हैं आप कि बस एक शादी पक्की करने की बात है, ना कि शादी हुई। शादी पक्की करने की, अगर वो एंगेजमेंट टूट गई तो तुम्हारी सारी बातें भी ख़त्म हो जाएंगी, क्या क्या बातें कर चुके थे। और उसके बाद फिर वो सब, क्या अकल आपकी तस्लीम करती है जो आपकी बीवी अभी बनी नहीं, उससे बीवी जैसे बात करना? इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं। एक बात याद रखो, तुम हज़ार छुप करके बात करो या अलल-ए-लान बात करो, अल्लाह शाहिद है, अल्लाह देख रहा है। तो मुझे दिखाने के लिए या किसी को दिखाने के लिए इस पर नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाहिद है, वो देख रहा है तुम्हें जिस चीज़ की इजाज़त दी। इतना भी सब्र नहीं, अभी मंगनी हुई, ज़िंदगी पूरी पड़ी है बात करने के लिए आपको। बीवी लाओ, रोज़ाना उसके साथ 4 घंटे बात करो, क्या हर्ज है? लेकिन ये देखने को मिलता है जितनी बातें हैं वो सब शादी से पहले ही की। एंगेजमेंट से शादी के बीच का जो वक्फा है
وہ تقریباً پوری زندگی کی باتیں وہیں کر چکے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ بھی سوالات بہت آتے ہیں ہمارے پاس عورتوں کے کہ ہمارا شوہر 5 منٹ بھی دیتا نہیں ہم کو، گھر میں بیٹھتا ہی نہیں ہے، آتا ہی نہیں ہے. تو میں نے یہی کہا یہ صاحب جتنا بات کرنا تھا وہ تم سے انگیجمنٹ کے بعد کر چکا ہے، اب کیا کرے گا بیچارہ. ہاں جنہوں نے بات نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت رکھے. اب یہاں پر ایک طریقہ ایک صاحب نے اور بھی سوال کیا ہے، اسی سوال کو میں اس میں جوڑ کر کے کہہ دوں گا. آج کل کیونکہ کمیونیکیشن بڑھ چکی ہیں تو جب انگیجمنٹ ہو جائے، سوال انہوں نے کیا دولہا انگیجمنٹ اپنے سسر اور ان کے چند گواہوں کے سامنے نکاح کر لے اور یہ کہہ دے کہ قبول ہے تاکہ آگے چل کر کے اپنی ہونے والی دلہن سے بات کر سکے، تو کیا یہ جائز ہے؟ بالکل یہ بہت اچھا طریقہ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ انگیجمنٹ جب ہو رہی ہے، آپ ویسی بھی انگیجمنٹ ہلکی پھلکی کہاں کر رہے ہیں آج، اس کے لیے بھی ہال بک کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، ساری تقریباً ایک شادی کے جیسے کر رہے ہیں. تو کیوں نہ ان دونوں کو بٹھا کے قبل تو کہلا دیں، قبول ہے کہلا دیں. ہو گیا، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے. جب رخصت کرنا ہے ہو سکتا ہے ایک اور ریسیپشن رکھ لیں شادی کی. یہ اگر 2 گواہ وہاں پر موجود ہیں، اب سسر ہو یا نہ ہو ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کے اور آپ کی بیوی کے درمیان 2 گواہ ہیں وہاں پر انگیجمنٹ کے بعد اور لوگ جان بھی رہے ہیں، اسی وقت اگر ایجاب و قبول ہو گیا تو وہ نکاح ہی ہو گیا. اس کے بعد آپ کھل کر کے بات کرو، آپ کی بیوی ہے، وہ شرعی بات کر سکتے. آپ صبح بات کرو، دوپہر میں بات کرو، رات میں بات کرو، کل بات کرو. یہ طریقہ اچھا ہے کہ انگیجمنٹ میں ہی ایجاب و قبول ہو جائے. اور جب اس کو عورت کو لانا ہے تب پھر آپ کوئی شادی کا دن مقرر کر کے عورت کو رخصت کرو. ایسا بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسے ہی فرمایا. پہلے 3 سال پہلے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا نکاح ہوا، لیکن حضور کے حرم میں وہ آئی نہیں. 3 سال کے بعد وہ رخصت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تشریف لائیں. تو اس طرح بھی آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں. اب سوال ایک یہ ہے، شادی میں بہت سے رسم و رواج کرتے ہیں جیسے کہ ناریل پھوڑنا، جلوہ ڈالنا، کیا یہ سب حدیث سے ثابت ہے؟ دیکھیں، ناریل بھی پھوڑو، انڈے بھی پھوڑو، جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کو میں لمٹ آپ کو بتا دوں، کیونکہ شادی جو ہے یہ خوشی کا وقت ہوتا ہے. جیسے مہندی لگانا، ہلدی لگانا، یہ سب ہمارے یہاں کے رواج ہیں. یہ ضروری نہیں کہ پوری دنیا میں ہلدی لگ رہی ہوں، ہمارے علاقے میں ہوتی ہیں، ہندوستان میں پھیلی ہوئے ہیں. شریعت ایسی کسی بھی رسم کو منع نہیں کرتی جو قرآن و حدیث سے نہ ٹکرا رہی ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ خوشی آپ کے لیے جائز ہے، بس اتنا دیکھیں کہ شریعت کے خلاف کوئی چیز تو نہیں جا رہی. ہاں، ہلدی کھیلنے میں، آپ لیمو کھیلنے میں، کہیں لڑکیوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ بے تکلف ہو گئے، خلط ملط ہو گیا، ایک حرام کام آپ نے کیا، اور ایسا رسم جائز نہیں. باقی آپ سارے لوگ ہلدی ایک آپ کر رہے ہیں، وہاں ضیاء بھی نہ ہو. آپ اگر ہلدی چہرے وغیرہ پہ گورے ہونے کے لیے لگاتے ہیں تو خوب لگائیں، سارے ایک دوسرے کو لگا لیں. اس رسم میں کوئی وہ نہیں، شریعت اس کو منع نہیں کر رہی ہے. اسی طرح سے اب یہ جلوے کی بات ہے، جلوہ کیا چیز؟ وہی جو رخصتی کے وقت جو عورتیں گیت گاتی ہیں، یہی کوئی حرج نہیں. پہلے مجھے وہ شعر سننا پڑے گا کہ عورتیں گاتی کیا ہیں. مطلب اگر وہ کوئی کفریہ باتیں نہیں کہتی، حرام باتیں نہیں کہتی تو خوب وہ گائیں، کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ عرب میں بھی رواج تھا